اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 56 نمبر آیا سورہ نور۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ اور اقیمو قائم کرو تم الصلاۃ نماز کو، وآتو اور ادا کرو تم الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، واطیعوا اور فرما برداری اختیار کرو الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ لا تحسبن ہرگز گمان نہ کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، ولبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذن ضرور اجازت طلب کریں کم تم سے، الذین وہ لوگ ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، والذین اور وہ لوگ لم یبلغوا جو نہیں پہنچے الحلم بلوغت کو، منکم تم میں سے، ثلاث مرات تین مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر نماز فجر سے پہلے، وحین اور اس وقت، تضعون جب تم اتارتے ہو رکھتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑوں کو، من الظہیرۃ دوپہر میں، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث تین عورات پردے ہیں لکم تمہارے لیے، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، ولا علیہم اور نہ ان پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن اس کے بعد، طوافون پھرنے والے ہو، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض ایک دوسرے کے لیے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جو تم میں سے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ضرور ان کو خلافت عطا کرے گا زمین میں، جیسا کہ اس نے خلافت عطا کی پہلے لوگوں کو، اور ضرور دین تمہارے کو مضبوط کرے گا، مدد کرے گا جس دین کو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور ضرور بدلے گا تمہارے لیے خوف کے بعد امن کو۔ میری ہی عبادت کرنے والے ہوں گے، کہ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً وہ نافرمان ہے۔ کل جس طرح ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہ وہ زمین میں ان کو خلافت ضرور عطا کرے گا، دین کو غالب کرے گا، لیکن ان کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، جو ایمان اور عمل صالح دونوں، یعنی اس پر آپ کو کل بھی بات ہوئی تھی کہ 56 اسلامی ملک، ایک بھی حکمران، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی ایک ملک کیا کوئی ایک شہر بھی ہم ایسا دنیا کو مثال کے طور پہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ علاقہ ہے جہاں پر ہم نے دین نافذ کیا ہے، یہ دین کی برکتیں دیکھو، یہ دین کے ثمرات دیکھو، یہ دین کے فائدے دیکھو، یہ اسلام کے قانون کو ہم نے نافذ کر کے عملاً دکھایا ہو۔ ایسا ہم نہیں کر پائے آج کے دور میں۔ پرانی باتیں خلفائے راشدین کی وہ تو حقیقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب ہم نے کیا کیا سوائے اس کے کہ ہم نے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے کہ ہمارے بڑے یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔
پدرم سلطان بود، ابا جی بادشاہ تھے، بھائی تم کیا ہو، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 56 اسلامی ملک اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں۔ اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی کہ اپیل کرتے ہیں بند کر دو جنگ۔ کاش انہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ معاملات یاد ہوتے، وہ خالد بن ولید کی وہ تلواروں کی جھنک انہیں پتہ چلتی اس چیز کا کہ کیا تھی۔ یہ خوف میں مبتلا ہیں، مر جائیں گے، اقتدار چھن جائے گا۔ وہ تو مرنا تو ہے ہی، جانا تو مٹی، کتنی دیر زندہ رہ لوگے؟ 70 80 سال کے سارے بوڑھے ہم پہ مسلط ہوئے، اور وہ سارے کے ساتھ جانا آج نہیں کل جاؤ گے تو قبروں میں کیا جواب دو گے، کیا حساب دو گے اس کا؟ کہ ہمارے بھائی گاجر مولی کی طرح کرتے رہے اور ہم دیکھ کے صرف احتجاج، کچھ بھی نہیں۔ کیا حیثیت اس احتجاج کی؟ وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں، اور ہم بیٹھے ہیں بس اپنے گھروں میں اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں۔ تو اللہ کے وعدے ان سے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اللہ کے وعدے ہیں شرک نہ کرنے والوں کے ساتھ۔ شرک بھی ہم میں بہت آ گیا، عمل صالح بھی ختم ہو گیا، پھر ہم یہ امیدیں رکھیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بدر میں 313 لانے پڑتے ہیں، پھر مدد کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں۔ ابابیلیں تب آئی تھی جب ایمان والے نہیں تھے نہیں وہاں پہ کچھ، وہ جو تھے بھی ایک دو اکا دکا، تو وہ بھی پہاڑوں کی طرف نکلے کہ ہم اکا دکا کیا کر سکتے ہیں، تب ابابیلیں آئی تھی۔ اب بھی مان لو کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، پھر ابابیلوں کے انتظار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کتنی ہم نے نمازیں قائم کی ہیں، مسجدوں خالی پڑی ہیں، ایک صف بھی مکمل نہیں، ہماری اولادیں نہیں، ہمارے بچے نہیں مسجدوں میں آ رہے۔ کس کو فکر ہے؟ مجھے فکر ہے، آپ کو فکر، کسی کو بھی نہیں۔ بیٹے نے پڑھی نماز، نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، پھر کہتے ہیں گھر سے نحوست نہیں جاتی۔ کیسے جائے گی نحوست؟ کیسے نحوست جائے گی؟ بے نمازی آپ کے گھروں میں تو نحوست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کتنے رحیم تھے، کبھی ساری زندگی بدلہ نہیں لیا کسی سے، لیکن کہا میرا جی چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، نوجوانوں کو کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں بیٹھے مسجد میں نہیں آتے۔ آج ہمارے گھروں کی کیفیتیں یہی نہیں ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہم نے کبھی اپنی پیسوں کا حساب ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں کبھی کہ میرے پاس ہے کیا، زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، مجھ پہ لازم ہے، میرا مال پاک نہیں ہو رہا، فکر بھی نہیں، یہ فکر بھی نہیں ہوتی اب۔ ایسے لوگ دیکھے، بندہ کہنے لگا جی میرا تو زیور ہی بہت اتنا پڑا ہوا ہے، اچھا اس پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنے لاکھوں میں، کانپنے لگ گیا کہ اتنے لاکھوں دینے پڑیں گے، اور وہ گھر میں رکھ کے بیٹھا ہے، کتنے سالوں سے بیٹھا ہے پتہ ہی نہیں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک رسی، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہ ایک رسی بھی اگر بنتی ہے نا وہ بھی دینا لازم ہے۔ ایک رسی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرو۔ اور یہ کان اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مدینے پہ حملہ ہونے کا شور مچا تو لوگ ابھی اپنی تلواریں، اپنے نیزے بھالے اکٹھے کر رہے ہیں، تو دیکھا ادھر سے غبار اٹھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا کہا جاؤ سو جاؤ آرام کرو، میں دشمنوں کو اکیلا ہی بھگا آیا رات کے وقت میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ کہا مجھے بھی محسوس ہوا کہ شاید اس طرف کوئی دشمن ہے، میں نے زبیر کا گھوڑا لیا، زین بھی نہیں کسی، اس پر سوار ہو کر کے خود ہی اکیلے چلے گئے۔ کہا مدینے والوں آرام کرو، یہ حکمران تھے، کہا مدینے والوں آرام کرو، محمد اکیلا ہی بھگایا دشمنوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس رسول کی فرما برداری اختیار کرو جس نے کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تیر برس رہے ہیں اور ان تیروں کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہا تھا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میدان چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ میدان میں کھڑا ہوں۔
ہم ان کے امتی ہیں۔ واطیعوا الرسول، فرما برداری اختیار کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، رحم کیا جائے، وہ تم پر اپنی رحمت کرے۔ اس کے ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی رحمت چاہتے ہو تو نماز قائم کرو، اس کی رحمت چاہتے ہو زکوٰۃ ادا کرو، اس کی رحمت چاہتے ہو تو اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو، پھر تم پر رحمت ہوگی، پھر تم پر اس کی رحمت کی برکھا برسے گی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر کبھی گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کو ہرا دیں گے۔ یہ اسرائیلی امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھکا دیں گے، ہرا دیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی ابھی تمہیں بڑا لگ رہا ہے کہ ہم ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، تم اس سے پہلے افغانستان میں بھی آئے تھے، بڑا روپ تھا، بڑے وہ B-52 تمہارے پاس تھے، وہ تمہاری فلاں اور فلاں ٹیکنالوجی، اور ہم جیسے نالائق بھی کہنے والے تھے کن سے پنگا لے لیا، وہ بڑی سپر پاور ہے، کن سے، ہم جیسے بھی کہتے تھے نا، بڑے بڑے کہنے والے تھے، وہ کس سے، وہ جی امریکہ ہی ہے، اس سے پنگا لے بیٹھے ہیں، اب تو وہ تو ڈیزی کٹر گراتا ہے اور ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ کدھر گئے تھے اس کے ڈیزی کٹر؟ ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے گھٹنوں کو چھو کر کے یہاں سے نکلنا پڑا۔ اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ تو ایمان والے ہیں، وہ تو ثابت قدم ہے، اللہ انہیں ان کو اور ثابت قدمی دے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر کبھی گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کو زمین میں ہرا دیں گے، تھکا دیں گے، عاجز کر دیں گے، نہیں ہو سکتا۔ یہ تھکیں گے، یہ مریں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ بنے گا، ان کا ٹھکانہ آگ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جس ٹھکانے کی طرف یہ لوٹ کر کے جائیں گے۔ تو چلیں باقی کل انشاءاللہ اگلی آیت پہ کریں گے۔ وہ 3 اوقات ہیں، خاص طور پہ گھروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات آگے شروع ہو رہے ہیں، وہ بڑی تفصیل والے بھی ہیں، ان پر غور بھی کرنا ہے کہ کسی کی پرائیویسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 وقت دیے ہیں، اجازت لینے کے بغیر چھوٹے بچے بھی کسی کے کمرے میں نہیں جائیں گے، اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بڑی اہم باتیں ہیں، کل انشاءاللہ یہ کریں گے۔ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کیجئے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافر ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں ہم کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت بری لوٹ کر کے جانے کی جگہ ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا گھبراہٹ اور پریشانی میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ فلاں نبی کا یہ معجزہ، فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت۔ جب یہ باتیں ہو رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا انبیاء کرام کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں کی یہ فضیلت ہے، فلاں۔ کہا یونس بن متیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے کون فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں ہے یونس علیہ السلام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا۔ تو ان کی یہ جو دعا کل بیان کی گئی تھی، پڑھی گئی تھی، اس کے بعد قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کو نجات عطا کی، یونس کو، اور ہم اسی طرح نجات عطا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو اسی ضمن میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ یہ بڑا گرم وظیفہ ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو پڑھنا، اس کے لیے وہ خشکی اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی خود ساختہ باتیں ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام میٹھا ہے شہد سے زیادہ، اللہ کا کلام ٹھنڈا ہے برف سے زیادہ، اور یہ کلام ہے رب العالمین کا، رب العالمین کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر تو ہی، تو پاک ہے ہر قسم کے نقص سے، میں ہی یقیناً اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ اور گھبراہٹ میں یہ بھی کمال کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی ایک تنکے کو بھی شریک نہیں کرتا۔
کسی ایک چیز کو تیرے شریک نہیں کرتا۔ وہ ایک چھوٹا سا تنکا بھی ہے میں اسے بھی تیرا شریک، کوئی بڑی سے بڑی چھوٹے سے چھوٹا تیرا شریک میں کسی کو نہیں کرتا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی مجھے پالتا ہے، رزق تو مجھ کو دیتا ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین شرک کی غلاظتوں سے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے، توحید کے رستے پہ ہی ہم سب کو زندہ رکھے، اور اسی پہ ہم سب کی جو ہے وہ جانیں نکلیں کہ ہم توحید پر ہی چلنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر